बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में कुछ बात होगी सियासी दर्जा हरारत की, क्योंकि हमने देखा कि कल APC का मुश्तरका जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद कुछ सियासी हलचल है। हर जानिब एक ही डिस्कशन APC को डिस्कस कर रहे हैं लोग, और उसके बाद के असरात जो सोचा जा रहा था, खैर वो तो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए, लेकिन जो प्लानिंग की गई है, जो मुश्तरका इलामिया जारी किया गया है, जो मरहलावार एहतजाज, धरनों और रैलियों के हवाले से बातचीत की जा रही है, उस पर हम आगे डिटेल में चल के डिस्कस ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ जो कल APC में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया, हर जानिब उसको डिस्कस भी किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। खैर, इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी आज बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बिलावल, आप जिए हज़ारों साल जी। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ सियासी दर्जा हरारत और इसके साथ साथ अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की, तो वो भी बढ़ता चला जा रहा है। मौसम आप देख सकते हैं कि इस मंथ में भी, सितंबर में भी हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत उसी तरह से बरकरार है। तो क्या प्रेडिक्शन की जा रही है मौसम के हवाले से, जान लेते हैं टुडेज वेदर में। जी, तो हमें जुनेद ने ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और मौसम खुश्क रहने की वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा होगा, बल्कि गर्मी की शिद्दत और हब्स भी जो है वो आज बढ़ने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद जो है शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 67% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 46% जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है हब्स की शिद्दत जो है वो रोज़ बरोज़ जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम खुश्की रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, यानी शहर का मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा। थैंक यू सो मच जुनेद, आप मौसम की सूरत हाल बता रहे थे। तो आप जानते हैं शहर की सूरत हाल, हमारे पास टॉप स्टोरीज क्या हैं। सबसे पहली खबर है APC की लाइव स्क्रीनिंग, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी का खिताब, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पुरजोश। कोरोना का जाली डेटा अपलोड करने का इंकशाफ, शहर के 8 जोन में इंक्वायरी के अहकामात। काबीना ने ड्रग तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, मुस्तरद शुदा ऑपोजिशन बाशऊर अवाम को धोखा नहीं दे सकती, वजीर आला उस्मान पुजदार। और महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तालीमी इदारों को डिसइंफेक्शन टनल बनाने के इस्तेमाल से रोक दिया, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और CEO एजुकेशन को मरासला जारी कर दिया गया। जी, तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का बहुत करम जी। सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है जी सियासी दर्जा हरारत के हवाले से। मौसम भी गर्म है और हमें सियासी दर्जा हरारत भी हाई नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कारकुनों से खिताब करें या फिर आवाम से मुखातिब हों, कि उनका जो बयानिया था और जब उनको नहल करार दिया गया तो उसके बाद जो उन्होंने अपने एहतजाज किए, जो रैलियाँ निकाली, उसमें कहा गया कि वोट को इज़्ज़त दो। तो उसके बाद आप देखें कि अपोजिशन में होते हुए मौजूदा जो हुकूमत है उनकी जानिब से कहा जाए या वैसे जो आपके एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से कहा जाए कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ किस तरह के केसेस ओपन किए गए और जो अभी तक चल भी रहे हैं। और बिलखसूस जो शरीफ फैमिली है उनके जितने भी मेंबरान हैं, चाहे आप साबिक वज़ीर आला मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को ले लें,
ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کو لے لیں, نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز کو لے لیں, ان سب کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. ان کے جو صوبائی وزراء, وفاقی وزراء, ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں. اس تمام تر مشکل صورتحال کے باوجود آج بھی مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف اپنی بیانیے پر قائم ہے. اور کل کا جو خطاب تھا آپ نے اس میں دیکھا ہوگا, آپ نے سنا بھی ہوگا اس کا پورا خطاب, صرف ایک ہی پوائنٹ تھا ان کا کہ ووٹ کو عزت دو. اس بیانیے پر وہ قائم ہے. ٹویٹر پہ بھی جب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جلوہ گر ہوئے تو ان کا پہلا ٹویٹ یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اچھا, اب کیا ہوتا کہ بالکل جب وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ان کی جانب سے بھی پہلے یہ اے پی سی سے پہلے ہوا, بالکل ایسے. اچھا, آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی جانب سے بلائی گئی, جس میں آپ کی تمام جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں وہ شریک ہوئے. کل 11 پارٹیز کے نمائندگان. بالکل ٹھیک ہے. اس میں پیپلز پارٹی بھی گئی آپ کی, باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں. اور جماعت اسلامی نے شرکت نہیں کی, اپنی نے شرکت نہیں کی یا بلایا نہیں گیا, تو یہ اس پہ کلیئرٹی ابھی سامنے نہیں آئی کہ بلایا نہیں گیا یا گئی نہیں ہے. لیکن سراج الحق صاحب کی جانب سے تنقید کا ضرور نشانہ بنایا گیا ہے کہ آج بھی اگر اپوزیشن بیٹھی ہے تو وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. بات یہ ہے کہ کل جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, بیسیکلی اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے, عوام کی ترجمانی کرنا, عوام کی جو مشکلات ہیں, عوام کو اگر موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, عوام کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں کر رہی, اس پر اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے. کل یہی ہوا کہ جتنے بھی وہاں پر خطابات ہوئے, جتنے بھی بیانات سامنے آئے, اس میں یہی کہا گیا کہ موجودہ حکومت ناکام ٹھہر رہی ہے. موجودہ حکومت شہریوں کو مہنگائی کی بات کریں, اس پر روزگار کی بات کریں, اس پر جو بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیں, اس پر یہ سارے معاملات کیا تھے کہ جب انتخابات کے الیکشن جب ہونے والے تھے تو اس میں جو تقاریر ہوتی تھیں تو پاکستان تحریک انصاف یہی بات کرتی تھی کہ ہم روزگار دیں گے, مہنگائی کا خاتمہ کریں گے, مہنگائی اگر بڑھے تو اس میں کرپٹ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی وجہ سے سارا کچھ اور ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کل آپ کے سامنے آئیں. پھر اس کے بعد ثانیہ موٹر وے کا ذکر کرنا سابق وزیر اعظم کی جانب سے بالخصوص, یہ ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کی پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اور ابھی تک, آج کے دن تک, ابھی تک پولیس آپ کی اس کے جو مرکزی ملزم ہے اس کو پکڑنے میں ناکام ٹھہری ہے. 4 مرتبہ ریڈ کیا گیا, 4 مرتبہ اٹیمپٹ کی گئی, اور چاروں مرتبہ بہت قریب پہنچ کر اگر ملزم فرار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, یا پھر پولیس پکڑنا نہیں چاہتی, یا پھر آپ کی پولیس نااہل ہے, وہ غفلت برت رہی ہے کہ اس کو پکڑا جائے مرکزی ملزم. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. سیاسی پارٹیز اکٹھی کیوں ہو رہی ہیں؟ سیاسی پارٹیز صرف قوم اور عوام کا ایجنڈا جو ہے کہ مہنگائی جس قدر بڑھ گئی, ان کی مشکلات ہو رہی ہیں, روزگار نہیں ہے. آپ نے کروڑوں نوکریوں کا ذکر کیا, دیکھیں اس میں آپ کے میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے بات ہے کہ کروڑوں نوکریوں کا کہہ کر کروڑوں نوکریاں چھین لیں گی, اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اب سیاستدان جب اس طرح کی بات کریں گے, اور پھر ایک بہت لمبے عرصے کے بعد جب بہت سارے لوگ اور پاکستانی اس بات کا انتظار کر رہے تھے, سیاسی وابستگی اپنی جگہ پر, چاہے وہ کارکن ہے چاہے جو مرضی ہے, بات یہ ہے کہ جب تک قوم کو یا عوام کو سستی اشیاء ضروریاں نہیں ہوں گی, ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا, باقی سہولتیں نہیں ہوں گی, تو الٹیمیٹلی وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے گی اور اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ کل کا دیکھ لیں کہ ان کے خطاب کے بعد سوشل میڈیا پر جو باتیں آئیں, حالانکہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہے, اگر سٹرانگ تھا تو اس کے باوجود آپ ووٹ کو عزت دو کا جو میسیج چل رہا تھا, جو پیغام سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. اب لوگ جو ہیں وہ جو ایک تبدیلی آئی تھی اس میں بھی تبدیلی چاہ رہے ہیں. اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے, جو اب آگے کی جانب پلان کیا جا رہا ہے, جو اس پوری اے پی سی کا لب لباب کا ایک نتیجہ نکلا ہے باہر, اس کی طرف جاتے ہیں. جو پلان کیا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جو ہے مکمل طور پر احتجاج کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف, اور اس کے بعد اس سے پہلے مرحلہ وار جو ہے وہ ریلیوں اور احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا, 2 قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. کل جو فیصلے ہوئے اس میں 2 چیزیں سامنے آئیں, یا پھر اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں, اور اس کے ساتھ دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ سڑکوں پر نکلیں اور احتجاج کا راستہ اپنائیں, اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے خلاف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. اسمبلیوں میں استعفے پہلے دینے ہیں اور سڑکوں پر آنا ہے, یا سڑکوں پر آنے کے بعد استعفے دینے ہیں, اس کا ڈیسیژن ہونا ابھی باقی ہے. یہ استعفے دے لینا اور اس کے بعد سڑکوں پر آ جانا, یہ بہت بڑی چینج ہوگی. اگر اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں اپوزیشن کے تمام ایم این ایز,
اور اس کے بعد وہ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں، تو میرے خیال میں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور پھر حقیقی طور پر عوام کی ترجمانی ہوگی کہ عوام یہی چاہ رہی تھی کہ موجودہ حالات میں جس مشکل میں وہ گرے ہوئے ہیں ان کو اس سے نکالا جائے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آج اگر آپ نواز شریف کو جیل ڈال دیں، شہباز شریف صاحب کو ڈال دیں، کسی کو جیل ڈال دیں، غریب آدمی، مزدور آدمی جو روزانہ اجرت کما کر اپنے خاندان کی عزت کی کمائی کر رہا ہے، عزت کے ساتھ اس کو کھانا کھلا رہا ہے، اگر اس کو مشکل ہوگی تو کسی کو جیل میں جائے، کوئی کہیں پر جائے، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ بات یہ ہے کہ اپوزیشن جس پر یہ ٹیگ ابھی تک لگا ہوا ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے، اگر احتجاج کا راستہ اپناتی ہے تو دیکھیے گا عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ان حالات میں، موجودہ حالات میں، عوام جو بالخصوص مہنگائی اور روزگار کی وجہ سے جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں، میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نواز ہو یا دیگر جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، اس بیانیے کے ساتھ نکلیں کہ ہم عوام کے لیے نکل رہے ہیں، عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، عوام ساتھ ہوگی۔ تمام بات کی جا رہی ہے عوام کی، اور جس پہ بات کی جا رہی ہے، جو پلان کیا جا رہا ہے کہ باہر نکلا جائے گا، عوام کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، اب مطلب جس طرح سے عوام تنگ ہے مہنگائی سے، اور ایک مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز، بنیادی ضروریات، 2 وقت کی روٹی کھانا عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پھر مجھے تو لگتا ہے ایک سمندر ہمیں باہر نظر آئے گا نکلتا ہوا۔ بالکل نکلے گا۔ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مریم نواز شریف جب اپنا جلسے کر رہی تھیں، جب ان پہ یہ کیسز بنے اور ان کو روکا گیا اور اس کے بعد وہ اریسٹ ہو گئی اور گرفتار ہو گئی، بات یہ ہے کہ جب وہ جلسے کر رہی تھیں اور رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں رات 3 بجے تک 4 بجے تک عوام کا کھڑے رہنا کس بات کو مترادف آپ سمجھیں؟ یہی تھا کہ عوام یہ نہیں چاہ رہی کہ ان کو کسی مزید مشکل میں دھکیلا جائے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج بھی اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، ماضی میں تاریخ حصہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی نکلیں عوام ان کے ساتھ نکلی ہے، یہ تو لکھا گیا نا تاریخ میں، اس سے تو آپ نہیں ہو سکتے، منکر نہیں ہو سکتے۔ آج بھی اگر میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ عوام نکلے گی تو عوام ضرور سڑکوں پر نکلے گی، عوام ضرور نکلے گی۔ سپرا صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں علی پرویز ملک صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، پراپر اے پی سی کے بعد مرحلہ وار احتجاج کیا جائے گا، عوام کے لیے باہر نکلا جائے گا، اور ابھی ہم یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ عوام تنگ اتنی آئی ہوئی ہے کہ عوام باہر نکلے گی۔ کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ کس طرح سے عوام کے لیے آواز بلند کی جائے گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس میں کیا کردار رہے گا؟ بہت شکریہ حنا، آپ نے مجھے کنیکٹ کیا اور میں آپ کو جو اپنا اور پارٹی کا جو نیریٹو ہے وہ آپ کے لوگوں کو بتا سکوں۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پچھلے 2 سال کے اندر جو حکومت کی پرفارمنس ہر فرنٹ کے اوپر نظر آئی ہے وہ اتنی ڈیفیشنٹ تھی کہ اب ناگزیر ہو گیا تھا کہ اپوزیشن پارٹی ساری کٹھی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے ایکشن پلان یا روڈ میپ بنائیں کہ ان نالائق حکمرانوں سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس میڈیا کے پلیٹ فارم، جو اسمبلیوں کے پلیٹ فارم، اس کے اندر جو حکومت کا رویہ آپ کو نظر آیا، انہوں نے وہاں کے اوپر وہاں پہ بھی جو آپ کو اپنی بات کرنے سے روکنے کی فرق طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے ذریعے انہوں نے کوشش کیا کہ جی کہ جو اپوزیشن کی آواز ہے اس کو بھی بند کیا جا سکے۔ جب آپ اس قسم کی انوائرمنٹ بناتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ اپوزیشن کے پاس اور کیا آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ ایز اپوز ٹو کمنگ آؤٹ آن دی اسٹریٹس اینڈ ایجیٹیٹ کرنا۔ اب اس کے لیے آپ کو پہلی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی رینکس کو کلوز کرتے، اپنے اندر جو نا اتفاقی تھی اس کو دور کرتے تاکہ سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوتے۔ وہ ماشاءاللہ سے آپ نے کل ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ آپ نے اس کو جو حکومت کو آپ نے ٹف ٹائم دینے کے لیے جس طرح سے مرحلہ وار آپ نے خود بتایا کہ اکتوبر نومبر کے اندر کس طرح سے آپ کی جو میس موبلائزیشن کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہر پارٹی اپنے جلسے جلوس ریلیاں نکال کے اپنی جو پاور بیس ہے اس کو چارج کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے ساتھ یہ امید رکھے گی کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو جوائنٹ ریزولوشن کے ذریعے جو
آپ کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے جو ایکسپیکٹیشن سامنے رکھی ہیں اس کے اوپر حکومت اور ان کو جو لانے والے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچ بچار کر کے اس کے اوپر کام کریں گے، اور یہ معاملہ اس حد تک آگے نہیں جائے گا کہ آپ کو اگلے مرحلے کے اندر احتجاج کو لے کے جانا پڑے گا۔ پر اگر انہوں نے جو ان کا رویہ پچھلے 2 سال میں رہا ہے اس کے مطابق ہی یہ چلتے رہے اور انہوں نے کوئی بھی کریکٹیو سٹیپس لینے کی کوشش نہ کی تو آپ کو جوائنٹ احتجاج نظر آنا شروع ہو جائے گا دسمبر کے مہینے کے اندر، اور یہ لانگ مارچ کی شکل کی اختیار کرے گا اور پیک کرے گا جنوری کے اندر، جس کے اندر پھر اپوزیشن جو باقی کے بھی ان کے پاس آپشنز موجود ہیں ان کے اوپر بھی سوچ بچار شروع کر دے گی۔ تو یہ ایک کورس ہے جس کے اوپر اب اپوزیشن نے طے کیا ہے کہ ناگزیر ہو گیا کہ ہم اکٹھے ہو کے چلیں، بیکاز ایک عام آدمی کی زندگی اتنی اجیرن ہو گئی ہے۔ جیسے آپ نے اور سپرا صاحب نے ابھی بات کی، بجلی کے بل دیکھ لیں، چینے کی قیمت دیکھ لیں، آٹے کی قیمت دیکھ لیں، کسی فرنٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، فورن پالیسی کے اندر دیکھ لیں، کیا کشمیر صحیح علی ایسا یہ عوام کی امیدیں تھی اب اپوزیشن سے، تو اب اپوزیشن کا جب اکٹھ ہو گیا ہے تو یہ عوام کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہوگا، کیا ثمرات لائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوسری جانب اے پی سی پر جو حکومت کی جانب سے تنقید کی گئی ہے، کوئی شوبازی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی اگر سپیچ دکھائی جاتی ہے تو وہ ان کے جھوٹ خود بخود عوام کے سامنے آ جائیں گے، یہ تمام بیانات کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں نا، یہ تو اب میں اس کے اوپر مطلب کیا کمنٹ کروں، ان کی اپنی ڈیسپریشن نظر آتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی اے پی سی کے اندر، آپ مجھے بتائیں، انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار کے اندر بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، ہم سب کو ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اکٹھے ہو کے ایک پاکستان کی پروگریس اور جو گروتھ کی ڈائریکشن اپنانی پڑے گی، جس طرح کہ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر جو آپ کو گروتھ کے ایسٹیمیٹس بھی بتائے، بجلی کے منصوبوں کا بھی بتایا، تو اس میں غلط بات کیا ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے ان کی صحت کے اوپر کمنٹ کرنے کی اور وہاں پہ جو عجیب قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کی، تو انا اس کی بھی بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو چونا لگایا ہے تو وہ ان کے اپنے ایڈوائزر ہیں جو آج ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ذاتی مولد سے بیٹھ کے ان کی صحت کو چیک کروا لیا اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کو تو فارغ کرے نا اگر کسی نے ان کو چونا لگایا۔ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو یہاں پہ ہیلتھ کی چیمپئن ہے ان کی پنجاب کے اندر، جن سے سنا جا رہا ہے کہ شاید وزارت بھی دے کے اس کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، ان سے بلا کے پوچھیں کیا انہوں نے رپورٹیں غلط جمع کرائی تھی۔ یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی حکومت کو، حکومت کا کام ہے کہ اعلیٰ ظرف دکھائے، لوگوں کو یہ صحت کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش نہ کرے، لوگوں کو کنفیوز نہ کرے۔ ان کی صحت کا معاملہ علیحدہ ہے، جو ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹر کے ذریعے اٹینڈ ہونا ہے، اور انہوں نے خود کم ظرفی دکھا کے اپنی ذاتی مولد کے حد تک جا کے کنفرم کیا ہے، تو اس بات کو تو چھوڑ دیں۔ ان کی صحت جس طرح سے ان کو اجازت دے گی، وہ جس طرح پہلے 2018 میں اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آگے تھے، وہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔ ان کی پارٹی، ان کا رہنا سہنا، ان کا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے، وہ وہاں پہ ہے، بٹ جو پولیٹیکل جو آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کا انہوں نے کورس آپ کو بتا دیا ہے کہ جی ہم اس ڈائریکشن میں چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ آن ڈائریکٹ آ کے بتائیں کہ کس چیز سے یہ ڈس ایگری کرتے ہیں نا جی، تو پھر ہم بحث کو پازیٹیولی آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اور اے پی سی کے حوالے سے اور پھر جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جو پلان کیا گیا ہے، پھر جس طرح سے عوام مشکلات کا شکار ہے، عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس پہ روشنی ڈال لیتے۔ بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے ہمارے پاس، کرونا کا جعلی ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا انکشاف، شہر کے 8 زون میں انکوائری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی سپرا صاحب، دیکھیں یہ تو وہی بات آ گئی نا، جب کرونا آیا اور اس کے بعد عوام کی جانب سے کہا گیا کہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، اس پر وہ مان ہی نہیں رہے تھے، ایون وہ تو کرونا وائرس کو نہیں مان رہے تھے، اور حکومت کی جانب سے جتنے بھی بیانات آ رہے تھے اس کے باوجود عوام کہتی تھی کہ کرونا وائرس ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ تو اس وقت میں تھوڑا سے حالات جو ہیں اس میں خوف کی ایک فضا بنی، جب ہلاکتوں کی شرح میں اضافہ ہوا، اس کے بعد لوگ جو ہیں خوف زدہ ہوئے، یا پھر ان کے قریبی رشتہ داروں میں یا عزیز و اقارب ہیں ان میں کوئی کیس رپورٹ ہوا، تو اس کے بعد بات یہ ہے کہ اتنا سیریس معاملہ، اس پر پوری دنیا میں دوبارہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اب، ایون پاکستان میں۔ اور لاہور شہر کی اگر بات کریں تو لاہور شہر میں بھی آپ دیکھیں کہ اب ایسے ادارے، تعلیمی ادارے ہیں ایون جہاں سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو آپ نے کھولے ہیں، بالکل ایسے، اور پھر آپ نے پلان بھی کیا ہوا ہے اسی 22-23 کو مزید 5ویں سے لے کر اوپر کی کلاسز کو آپ کھولنے جا رہے ہیں، پھر یکم سے آپ نرسری کے جی اور اس کے بعد سارے۔
بات یہ ہے کہ آپ کے جب حکومتی ادارے ان لوگوں نے آپ کو ڈیٹا دینا ہے اور یہی زون انتظامیہ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ یہ آپ کا ضلعی گورنمنٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے اگر جعلی ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ عوام آپ کی باتیں بھی مانے عوام آپ کے بیانیے کے ساتھ بھی چلے اور عوام کو اتنا جو سیریس ایشو ہے کرونا کی وجہ سے آپ کہیں کہ آپ ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کریں تو کیسے پاسبل ہے؟ اچھا ڈیٹا بنایا گیا کس طرح بنایا گیا اب انکوائری بن گئی انکوائری کمیٹی بن گئی انکوائری کمیٹی کھیلتے رہیں گے الٹیمیٹلی رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلنا بات یہ ہے کہ ہم منصوبہ بندی اور عملی طور پر کام کرنے کی طرف نہیں آتے اگر جہل سازی ہوئی ہے تو آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں ان لوگوں کو سامنے لائیں کہ انہوں نے کیوں کیا ہے آپ عوام کے ساتھ یہ عوام کے دشمن ہیں یہ حکومت کو تو چھوڑ دینا یہ اس عوام کے دشمن ہیں جو اس بات پہ اور اتنی سنگین قسم کی جو بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں آپ اس پر اس طرح کی سنگین قسم کی غفلت اور نہلی برتنے پر آگے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ریاست کی اور جو آپ کے ادارے ہیں ان کی رٹ ختم ہو رہی ہے نچلی سطح پر جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں ہے جب تک یہ جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوگا اسی طرح ہوگا اچھا پھر سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں اسی کے ساتھ لنک کر کے کہ اسی زون انتظامیہ نے آپ کو ڈینگی کا ڈیٹا بھی دینا ہے بالکل ایسے آج وہی ڈینگی کا ڈیٹا یہی زون انتظامیہ دے رہی ہے آپ کو اور اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں اور اس میں آپ جعل سازی کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے پھر آپ بہت بڑا رسک خود لینا چاہ رہے ہیں بالکل ایسے پھر وہی ہوتا ہے کہ پانی سر سے گزر جاتا ہے ہم لوگ اقدامات کرنے آتے ہیں جی بند کر دیں جی کولر بند کر دیں ایف آئی آر دے دیں جرمانے دے دیں پرچے کرا دیں اس کے بعد ہم لوگ شروع ہوتے ہیں صاحب یہ چیز ایک جگہ رینڈم سیمپلنگ کی بار بار بات کی جا رہی تھی وہ معاملہ کدھر ہے اب تو اسکول کالجز کھل گئے کہا جا رہا تھا جی اسکول کالجز کھلیں گے تو وہاں پر رینڈم سیمپلنگ بھی کی جا رہی دیکھیں اب ریاست آپ کی عوام کے بیانی کے ساتھ ہوگی نظر بظاہر یہی آ رہا ہے کہ عوام جو کہہ رہی تھی کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا انہوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیا ریاست نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا کوئی رینڈم سیمپلنگ نہیں مجھے بتائیں کس جگہ پہ کہیں پہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ کسی جگہ پر یا کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی سرکاری دفتر میں یا پرائیویٹ سطح پر کہیں پر سیمپلنگ ہو رہی ہو پھر اس کے ریزلٹس آ رہے ہوں کیسز روزانہ آ جاتے ہیں کہ 30 کیسز رپورٹ ہو گئے 25 کیسز رپورٹ ہو گئے یا کسی اسکول میں کالج یونیورسٹی میں رپورٹ ہو گئے پنجاب بھر میں تو آپ اس کو سیل بھی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے جس طرح آپ نے مارچ میں کیا بالکل ایسے ہی ہے اگر اس وقت بھی ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس سٹڈیز تو موجود ہیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ بڑھے گا اگر بڑھے گا تو وہی مارکیٹس بند وہی سارے معمولات زندگی متاثر ہوں گے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر ایسا کرنا پڑا تو ہمارے جو لوگ ہیں اور پھر ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ بار بار ساری دنیا میں جو اس کا سیکنڈ فیل دیکھا گیا دوسری لہر کرونا کی دیکھی گئی ہے وہ سب جگہوں پہ دیکھی گئی ہے اس کے باوجود اگر ہم احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر ہم اسکول کالجز کھولنے کے بعد کوئی ایسا سیٹ اپ کوئی ایسا پروسیجر نہیں رکھ رہے کہ ہم رینڈم سیمپلنگ کریں اور اسکولز کالجز کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جی تمام ایس او پیز پر عمل درآمد کریں تو پھر تو ہم خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آرام سے بیٹھے ہیں جب سر پہ مسئلہ آئے گا پہلے کی طرح تو بھگتا جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ جب لاک ڈاؤن آپ نے ختم کیا اس کے بعد آج تک مجھے بتا دیں کہ آپ کے صوبائی وزیر صحت آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب یا آپ کے کسی حکومتی بڑے نمائندے کی جانب سے کوئی بیان اس پہ سامنے آئے کسی وزیر کی جانب سے کہ آپ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہمیں مشکل ہوگی آج اگر دوبارہ مہینے ڈیڑھ کے بعد دوبارہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہم نے بیانات شروع کر دیے ہیں دیکھیں عوام حکومت کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے عوام نے ہمیشہ ریاست کی طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا ایس او پیز دے رہے ہیں ہمارے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ نے عوام کو جو ان کا پہلے اپنا ہی بیانیہ تھا کہ کرونا وائرس موجود ہی نہیں ہے آپ جب ان کے ساتھ مل جائیں گے جب انہی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور کسی قسم کا اقدامات نہیں کریں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ عوام کو تو پہلے چاہیے وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے تو پھر جب ریاست ہی خاموش کی تو پھر کیا ہوگا حالات بگڑ نہیں ہیں اس لیے حکومت کو چھوڑ دیں پھر ہم لوگ میں اپنے اس ادارے کے پلیٹ فارم سے کہوں گا کہ عوام الناس کو اپیل بھی کرتے ہیں درخواست بھی کرتے ہیں کہ کم از کم ایس او پیز کیا ہیں کم از کم ماسک کا استعمال لازمی کریں بالکل ایسے مارکیٹس میں جائیں کسی پبلک پلیس پر جائیں دیکھیں آپ نے ہر چیز اب کھول دی ہے آپ نے شادی ہال کھول دیے مارکیٹس آپ کی پہلے کھل گئی اسکول آپ نارمل لائف آ گئے اب تو آپ کو بہت کم مقامات پر نظر آتا ہے کہ کوئی
ماسک کے ساتھ مل جائے یا دفتر میں کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو وہ پہن کے بیٹھے ہوں گے, ادروائز نہیں نظر آتے. اس لیے ہمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے, اور یہ پھر اس وقت ہوگا جب آپ کی حکومتی سطح پر کوئی بندہ بیان کرے. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. بار بار یہ میسج دینا حکومت کی ذمہ داری ہے, لوگوں کو بار بار یہ چیز ریئلائز کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے, جس میں حکومت فی الحال ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہے ہمارے پاس. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں مسترد شدہ اپوزیشن باشعور عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. جی سپرا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو نہیں دے سکتے, لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ضرور دھوکہ دیا ہے, کیونکہ جتنے نعرے لگائے گئے تھے سب کچھ اس سے الٹ ہوا ہے. کوئی ایک بھی بتا دیں جس پر پورا اترے ہوں. بالکل بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ صرف آپ دو چیزیں پکڑ لیں, مہنگائی اور بے روزگاری پکڑ لیں. جب ذکر بھی اپوزیشن کی جانب سے بھی انہی چیزوں کا کیا گیا ہے, انہی نعروں کا کیا گیا ہے جن کی حقیقت کچھ سامنے نہیں آئی, تو پھر کس دھوکے کی بات کی جا رہی ہے؟ پھر اپوزیشن تو اپنے بیان پہ ٹھیک ہے نا کہ آپ نے جو خواب دکھائے تھے ان میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہوا. تو پھر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ہمیشہ عوام کی ترجمانی کرتی ہے, اگر وہ حقیقی معنوں میں کرے, اگر وہ فرینڈلی اپوزیشن کرے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ عوام اور غریب کی بات ہونی چاہیے, متوسط طبقے کی بات ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب جس علاقے سے ہیں اس علاقے میں جا کر تو دیکھیں نا کہ کیا حالات ہیں. بالکل ایسے ہی وہاں پر آپ کے جو غریب اور متوسط طبقہ ہے, جو دیہڑی دار طبقہ ہے, وہ کس طرح گزر بسر کر رہا ہے. چلیں اس کو چھوڑ دیں, آپ جس شہر میں آپ بیٹھتے ہیں, جس شہر میں آپ کے دفتر ہیں, ایوان ہیں, آپ یہاں پر نکل کر دیکھیں, کسی سے بات کر کے تو دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن مسترد ہوئی ہے یا موجودہ گورنمنٹ مسترد ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ عوام کو سہولتیں نہیں دیں گے اور اس میں روزگار اور مہنگائی کا تناسب جو ہے اس کے حساب سے ان کے پاس اجرت نہیں ہوگی, عوام ہمیشہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے گی. آپ کوئی بھی چیز پکڑ لیں, پانی ہے آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, بجلی ہے آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا, گیس ہے آپ کو اس پر قیمتیں اس قدر بڑھا دی کہ عام آدمی جو 200-300 بل دیتا تھا وہ اب دور ہی پرانے ہو گئے, اب تو ہزاروں میں بل آ گیا. آپ کی بجلی کا بل جو ہے اس میں آپ 18% ٹیکس ہے. بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھے, جب آپ کے حالات خراب ہوں, اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی حکومت کہیں نہ کہیں کرپشن کر رہی ہے. آپ کو حکمران چلے, حکمران نعرے یہ لگائے گئے تھے بجلی کے بل پھاٹ دو, اگر بل زیادہ جلائے نا, آپ نے خود جلائے کھڑے ہو کر کہ میں بلوں کی ادائیگی نہیں کروں گا, اس پہ آپ نے تحریک چلانے کی بھی کوشش کی, اور آپ کے جو لوگ تھے ساتھ وہ کھڑے بھی ہوئے, ان کے کنیکشن بھی کٹے اس دور میں, جنہوں نے بل سبمٹ نہ کروائے ان کی بجلی بھی کٹی. ایسے ہی بات یہ ہے کہ جو آپ کا بیانیہ تھا کم از کم آپ اس پر تو رہیں, اس میں 100% پورا نہیں اترتے تو کچھ فیصد تو آپ پورا اتریں. صرف اخبارات میں تشہیر کروا کر, میڈیا پر بیانات دے کر آپ کو پریکٹیکل کام کرنا ہے. پریکٹیکل کام آپ سے جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک پاسبل ہی نہیں ہے کہ عوام جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. الٹیمیٹلی آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یہ 2-2.5 سالوں میں تو پریکٹیکل کوئی کام نہیں ہو سکا, آگے امید کی جا سکتی ہے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اگر ٹھیک کر لیں گے, اب پتہ نہیں, یہ تو عوام ہی فیصلہ کرے گی. یعنی آپ نے امید لگائی ہوئی رکھی ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکھیں وہ امید دلوا رہے ہیں, مجھے تو کم از کم نہیں ہے. عوام کی تو ترجمانی, میں اپنی بات کروں گا تو مجھے تو اگر 3 سال بھی یہ مکمل بھی کر لیں اور ہونے بھی چاہیے, اور ان کو پتہ چلے کہ اقتدار میں رہ کر کس طرح عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ یہ الیکشن میں آئیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ الیکشن کس طرح لڑا جائے گا. ابھی میں کہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کروا کر دیکھ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, تب پتہ چلے گا, لگ پتہ جائے گا کہ کس طرح عوام کا سامنا کرنا ہوتا ہے, عوام کے سامنے آپ نے کس طرح جانا ہوتا ہے. کم از کم میں جو ہے مجھے کوئی امید نہیں ہے. دیکھیں میں لاسٹ ٹائم ابھی کچھ دن پہلے میرے دوستوں سے بات ہو رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ووٹر سارا کچھ تھے. میں نے یہ کہا کہ آج میری اجرت اتنی ہے, آج میرے خاندان کی اجرت اتنی ہے جتنی آج سے 2 سال پہلے تھے, بالکل, لیکن آج میری بچت اتنی نہیں ہے جتنی آج سے 2 سال پہلے تھی. بالکل, مجھے کم از کم 2 سال وہی لوٹا دیں, اسی جگہ پر کھڑا کر دیں کہ آپ کی جتنی اجرت ہے اس میں خوشحال تھا, آج میں خوشحال نہیں ہوں. بالکل ایسے ہی, کم از کم وہ چیز تو لا کر دکھا دیں, اس پر بھی نہیں آ رہے تو پھر میں کس طرح امید لگا سکتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر نہ صرف آپ بلکہ بہت سارے دوسرے لوگ جو کہ اس چیز سے پریشان ہیں, جن کی بیچاروں کی نوکریاں چلے گئی ہیں, وہ لوگ پھر کہاں سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھیں گے؟ ان کو تو پھر روشنی کہیں نہیں نظر آ رہی, ان کو تو کوئی امید کی کرن بھی خیر نظر نہیں آ رہی. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے, محکمہ پرائمری ہیلتھ نے تعلیمی اداروں کو ڈس انفیکشن ٹنل بنانے سے
रोक दिया है, इसका इस्तेमाल करने से रोक दिया। इससे कबल भी बाकायदा तौर पर सिपरा साहब ये ऐलान किया गया था कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि जब हमने देखा कि कोरोना वायरस ने शिद्दत इख्तियार की तो हर जगह दफातर में, इवन रोड्स पे भी आपको बहुत जगह पे ये लगी हुई नजर आई थी। देखें उस वक्त जब शुरू हुआ तो उस वक्त यही था कि आपके बैरून ममालिक से ये चीज़ सामने, इंडोनेशिया की मसाजिद के बाहर ये सबसे पहले जो है वो टनल्स लगाई गई और वहाँ से सोशल मीडिया पर चीज़ें आई कि जुमा की अदायगी की बात हो रही थी, और उसके बाद यहाँ भी एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया कि आप टनल्स लगाएं। लेकिन जैसे ही कोई 15-20 दिन गुजरे उसके बाद आपके हेल्थ डिपार्टमेंट ने कह दिया कि टनल का कोई फ़ायदा नहीं। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी लगाया, हर जगह पे लगाई, मसाजिद के बाहर भी लगाएंगी। आज भी अगर कोई इदारा लगा रहा है तो मेरे ख्याल में नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल आज वजाहत आई। देखे ना, ऐसा होता है कि आप इदारे खोल रहे हैं, आपने कबल अज वक्त आपने स्टेटमेंट दे दी है, अभी भी लेट है, खैर ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खुलने से पहले ये स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि आप एसओपीज अपनाएं, लेकिन एसओपीज ये होंगे, आप इस पे जाएं। देखिए उसमें सैनिटाइजर और आपका मास्क है, इसके अलावा कोई एसओपीज नहीं है, या फिर आपका सोशल डिस्टेंस है। आप टनल ना लगाएं, ये खर्चा है, ये इजाफी अखराजात हैं, आप किसी इदारे पे डालेंगे, ये जो भी महकमा इसको बनाएगा इजाफी बोझ है। इसकी वजूहात क्या है, ये आपके पास स्टडीज़ मौजूद हैं, रिसर्चेस पूरी दुनिया ने की, अभी भी कर रहे हैं कि कोरोना वायरस पर हमने किस तरह काबू पाना है। बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि जो आने वाला तालिब इल्म है, जो आने वाला असातिज़ा हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो टीचर हैं, सबको सिर्फ मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना है, तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे। अच्छा, फिर सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में नहीं रखना, उसके बाद फिर जब आपने मार्केट्स में जाना है, फिर उसके बाद जब आपने घर जाना है और घर से फिर स्कूल आना है, तो ये सारा एक जो सिस्टम है आपका, जो सर्कल चलेगा, सब में आपको एसओपीज का अपनाना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आए, आपने एसओपीज पर अमल दरामद कर दिया, लेकिन वहां से निकले हैं, मार्केट गए तो आपने एसओपी नहीं। करियर कोई भी हो सकता है, कोई भी इफेक्ट हो सकता है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप स्कूल में एहतियात करते जाएंगे, आप अपने घरों में एहतियात नहीं करेंगे, आप मार्केट्स में जाते हुए एहतियात नहीं करेंगे, तो जब आप अगले दिन स्कूल आएंगे, वहां जितनी मर्जी आप एहतियात कर ले, वहां स्टूडेंट्स को तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। सिपरा साहब, साथ ही साथ इस खबर की डिटेल में अगर मैं जा रही हूँ तो केसेज में मैं पढ़ रही हूँ कि जी इजाफा हुआ है कोरोना वायरस के। आप मुझे बताइएगा, ये चीज़ भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, शहर में मजीद 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब ये नंबर्स कहीं हमें नीचे जाते दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर से इसको हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक स्मार्ट लॉकडाउन था, एक उसके बाद भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था। तो बाज़ इलाके आप बंद कर रहे हैं, वहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर लाहौर शहर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और हम लोग ये कहते हैं और स्टडीज़ भी आपकी कहती हैं कि एक बंदे की वजह से सैकड़ों लोग इफेक्ट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में 30 लोग काफ़ी हैं इफेक्ट करने के लिए। इसलिए हुकूमत अब संजीदगी का मुजाहरा करे। यही जो है डाटा नीचे भी आया। अब मुझे बताया 80, 90, 100, 70 केसेस, ये तो बड़ी देर तक चलते रहे, बड़ी देर तक आपकी गवर्नमेंट जो है अदाद शुमार जारी करती रही है। अब क्या हुआ कि इस दौरान हमने मामूलात ज़िंदगी बहाल कर दिए, हमने हर चीज़ को खोल दिया, दफातर खुल गए, लोगों ने होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना भी शुरू कर दिया, शादी हाल खुल गए, शादियां हो रही हैं, होनी भी चाहिए, देखें इसमें तो नहीं है। बात यह है कि एसओपीज आपने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन मार्क है ये कि आपने जिस चीज़ की वजह से कोरोना को रोकना है, आपने वो एहतियात करना छोड़ दी है। वो एहतियात अवाम की जिम्मेदारी है। अवाम अगर उस पर पूरा उतरेगी तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे। अदरवाइज ये 30 केसेस 60 भी होंगे, 60 से 90 भी होंगे, और इसको बढ़ते जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब गवर्नमेंट कहेगी हम लोग स्कूल बंद कर रहे हैं, ताजर हजरात पीटेंगे, हमारी मार्केट्स बंद हो रही हैं, और पीछेगा कौन? सफेद पोस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, आम आवाम पहले भी उसी कोई मसाइल का सामना रहा है, और अब भी अगर ऐसा होता है खुदा ना खास्ता तो आम आवाम को ही इससे जो है मसाइल का सामना रहेगा। सिपरा साहब, आपने शादी का जिक्र किया और आपने कहा कि होनी चाहिए, तो आयशा की सांस में सांस आ गई है, और वो जो ब्रेक बार बार कह रही थी वो थोड़ा सा उसने टाइम ले लिया और हमें बात करने की इजाजत दी। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, उस पर जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उस पर जो हुकूमत की जानिब से एक्शन लिए जा रहे हैं, वो तो एक तरफ, इंसाफ कब मिलेगा वो तो एक तरफ, लेकिन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, और जो लोग जिनकी जिंदगी का, पूरी जिंदगी का ये रोग बन के रह जाता है, जिनको इंसाफ कहीं महीनों सालों में जाकर मिलता है, जिनसे सवालात करना शुरू कर दिए जाते हैं, उनके लिए जो तंजीमें बनाई गई हैं, जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, एनजीओज भी बेतहाशा काम कर रही हैं,
وہ کتنی ایکٹیو ہیں, ان کا کیا رول ہے, وہ کیسے کردار ادا کر رہی ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم اسی معاملے پر بات کرنے والے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. فاطمہ چدر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہیں. انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہیں آپ کے؟ تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ اتھارٹی کب قائم کی گئی, اس کے قیام کا مقصد کیا تھا اور کس طرح سے کام کر رہی ہے یہ اتھارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی 2017 میں وجود میں آئی اور 2016 میں وائلنس انگیز وومن ایکٹ پاس ہوا, جس کے تحت یہ اتھارٹی وجود میں آئی. اور اس کا جو ایک سینٹر ہے وائلنس انگیز وومن سینٹر, اس نے 2017 میں ہی ورکنگ سٹارٹ کی, جو ملتان میں ہے. چونکہ ساؤتھ میں اس طرح کے کیسز جو خواتین کے ساتھ وہ زیادہ ہو رہے تھے, سب سے پہلے وہاں پہ ایک سینٹر بنایا گیا. اور اتھارٹی پورے پنجاب میں ورکنگ کر رہی ہے, اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری 36 ڈسٹرکٹ میں ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں, جو کمیونٹی لیول پہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں وہ ہم تک پہنچاتی ہیں, اور ہم اس پہ ایکشن لے کے کوئی جو ہم تک پہنچ سکتا ہے وہ ہم تک پہنچے, نہیں تو اگر وہ ہمیں کال کرے تو میں خود بھی جاتی ہوں وزٹ کے لیے, ہم ان کی دہلیز پہ خود پہنچتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے فاطمہ صاحبہ یہ بتائے گا, انصاف کا نظام ہمارے ہاں جو بھی ہے, ابھی جو ہمارے ہاں موٹر وے والا کیس ہوا سانحہ, اس پہ جو پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے, جتنی حکومت ایکٹیو ہے سبھی لوگوں کے سامنے ہے, ایک ملزم جو ہے فی الحال نہیں پکڑا گیا. بارہا اس پہ ٹیمیں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں اور سب اچھا کہ رپورٹ بھی دی جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی وہ پولیس کی پہنچ سے باہر ہے ملزم. مجھے یہ بتائے گا, یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے پورے کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین کے جو معاملات ہیں وہ میں اس میں خود بھی کہوں گی کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایک بات. دوسرا یہ کسی خاتون کو اگر پراپرٹی اگر وراثت میں حصہ نہیں خواتین کو دیا جاتا, سالوں سال 8-8 10-10 سال 15-15 سال کیسز چلتے ہیں. عدالتی نظام ہمارا جو ہے, دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انصاف نہیں ملتا, کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے جو قانون ہیں ان کے اداروں میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہاں سے جو مجرم ہیں وہ بچ نکلتے ہیں. اگر کوئی گینگ ریپ کرتا ہے تو ایگزیکٹ ہم کیس بنا کے سارا کچھ بھیجتے ہیں, 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس بندے کی ضمانت ہو جاتی. ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو ایکسیس دے دی ہے کہ 3 مہینے کوئی بھی جرم کرو 3 مہینے بعد تو تم واپس آ جاؤ گے. تو اگر ہمارا جسٹس کا سسٹم صحیح ہو جائے تو میرے خیال میں جو سزا اور جزا جب جس معاشرے میں صحیح ہوتی ہے وہاں پہ جرائم ڈیفینیٹلی کم ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان لوگوں کو قرار واقع سزا نہیں دی جاتی, ان لوگوں کو مثال نہیں بنایا جاتا اور دکھایا نہیں جاتا لوگوں سے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوگا تو اس کا یہ حال ہوگا, جس کا نتیجہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک واقعے کے بعد اس پہ فل سٹاپ نہیں لگا, ایک سیریز شروع ہو گئی ہے. آپ کو بار بار متواتر اس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں. فاطمہ صاحبہ, آپ کس طرح سے, آپ کی اتھارٹی کس طرح سے اب یہ جو زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ کا اس میں کیا رول ہے, مجھے بتائیے گا. دیکھیے جتنے بھی یہ واقعات ہیں, جیسے ہمارے یہ موٹر وے والا کیس ہوا ہے, ایک کمیٹی بنی جس کی میں بھی ممبر ہوں. ہم اس پہ حکومت کے ساتھ قوانین کے جتنے بھی ادارے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور جس طرح سے فردر کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم سے شیئر بھی کیا جاتا ہے, ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, اس میں ہم اپنے رائے بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کرنا چاہیے. ایز اے وومن چونکہ میں ان چیزوں کو ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہی ہوتی ہوں تو پھر میں اس میں سجیشنز بھی دیتی ہوں کہ آپ کو کس طرح سے کرنا چاہیے خواتین. پلس دوسرا یہ کہ چونکہ خواتین کے یہ جو ایشوز اس طرح سے چلتے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمارا آپ کو پتہ ہے جو کلچر ہے, خواتین سب سے پہلے تو اگر کسی میں کہتی ہوں کہ 50 خواتین کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو بہت مشکل سے 5 یا 10 خواتین جو ہیں وہ پہنچتی ہیں. وہ لوگ نہیں بتانا چاہتے, لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ مطلب ڈیفینیٹلی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم عزت دار لوگ ہیں, ایک ہم اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتے, تھانہ کلچر کس طرح کا. لیکن اتھارٹی میں جو خواتین, اتھارٹی میں یہ دس از اے ون ونڈو آپریشن. ہمارے پاس جو خاتون آتی ہے, اگر ہم اس کو وکٹم تو نہیں کہتے, ہم اس کو سروائیور کہتے ہیں, جو چل کے ہمارے پاس آ جاتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہم سائیکارٹری سے لے کے ہمارے پاس فرانسک لیب تک سارا ارینجمنٹ ہے. وہاں ہم ان کو جو ان کی جو بھی لیگل ان کو سپورٹ ہوتی ہے وہ خاتون کو ملتی ہے, اور اس کی ایک پینی بھی خرچ نہیں ہوتی.
لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کیمپین ہم نے لانچ کی ہوئی ہے جو پورے پنجاب میں ہم لے کے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات کو ہم نے روکنا ہے, کس طرح سے خواتین کو ہم نے باشعور بنانا ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, کس طرح سے ہم سوسائٹی میں اس چیز کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کرائیں کہ اب اس چیز پہ آپ فل سٹاپ لگا دیں. اس کے لیے بھی اب آپ کو کردار ادا کرنا ہے نا, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینی ہے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کرنا ہے. جی بالکل, ہم نے جو کیمپین لانچ کی ہے وہ اسکول, کالج اور یونیورسٹی تک ہے. سول سوسائٹی اور جتنی بھی ہماری نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ان کو ملا کے ہم یہ اپنا پیغام ہم میکسیمم چاہ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک, نیچے تک خاتون کو پہنچے. جو ورک بیس پہ خواتین کو ہیراسمنٹ کا سامنا ہے, ہم بڑے بڑے مالز کے اوپر ان کے ہولڈنگ لگوا رہے ہیں جہاں پہ ان کے رائٹس لکھے ہوئے ہیں. وائلنس اگینسٹ وومن جو ایکٹ ہے 2016 اس کو ہم لکھ کے لگا رہے ہیں کہ کس طرح سے, اور بہت سی جگہوں پہ لگ چکا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے یا گھر میں آپ کے ساتھ کوئی مار پٹائی ہو رہی ہے تو آپ نے کس طرح سے ہم تک پہنچنا ہے اور آواز اٹھانی ہے تاکہ آپ کی ہیلپ کی جا سکے. اور دوسرا یہ میں کہتی ہوں کہ اب خواتین کو آواز اپنی اٹھانی چاہیے. ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پلیز خدارا چپ مت رہیں, بیٹھے نہ. آپ دیکھیں, اگر آپ یہ مرد کو یہ ثابت کر دیں گی کہ بھئی آپ اگر مجھے ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کریں یا مجھے دبانے کی کوشش کریں تو میں آگے پوری طاقت سے آپ کے سامنے کھڑی ہوں, دین وہ مرد دوبارہ وہ ایکشن کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اور اگر آپ ایک دفعہ اس کو ریلیکس دے دیں گی کہ چلیں کوئی بات نہیں, دیٹ از دا روٹین میٹر, کوئی بغیر نے شادی ہوئی ہے تو ایک تھپڑ بھی کھا لیا تو کوئی بات نہیں, تو دین وہ کنٹینیوسلی وہ ہیبچول ہو جائے گا نا, وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں, ایک دفعہ اس نے کچھ نہیں کہا. تو آپ کو خود مضبوط ہونا ہے. اور اس کے لیے صرف ہم عورت کو نہیں سمجھا رہے, ہم پیرنٹس کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ پلیز جو ایک ارلی ایج میرجز بل آیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے 2000 اور اس میں بچی کی جو ایج ہے وہ 16 سال لکھی ہے, ہم اس کو اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے اس کو 18 سال میکسیمم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بل بھی ہم اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اگر بچی 18 سال کی ہو جاتی ہے, ایک تو اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, پلس اس سے کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے, وہ اپنے لیے ارننگ کر سکتی ہے. جب تک عورت مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے گی تب تک مرد اس کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور اس کو ملکیت بھی ظاہر کرتا ہے. فاطمہ صاحبہ, اب ہم نے اسٹیپ اس طرف اٹھانا ہے کہ یہ جو واقعات پے در پے زیادتی کے ہو رہے ہیں ہم نے اس کو روکنا ہے. اب اس پر ہم آواز ہو کر باہر نکلنا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے نشان عبرت بنانا ہے. کم از کم ان واقعات کو ہم روک سکیں, کم از کم روکنا چلے کم کر سکیں ان کی ریشو, کیونکہ اب یہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پر کوئی کیمپین, کوئی قرارداد, کوئی آواز آپ کی جانب سے, آپ کے پلیٹ فارم سے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے, پلان کیا جا رہا ہے؟ جی ہم نے پلان کر لیا ہے. ہم سول سوسائٹی کو, میڈیا ممبرز کو اور ہمارے جو ریلیجس لوگ ہیں ان کو ملا کے اور اکیڈیمیا کے لوگوں کو ملا کے پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ایک کیمپین ہم نے پلان کر لی ہے جس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور اسی ویک ہم اس ویک کے اینڈ میں ہم اس کا سیمینار پلان کر رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کو, ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایک کنسلٹیشن پلان کر رہے ہیں کہ ہم کہاں یہاں پہ لوپ ہے, ٹریننگ میں لوپ ہے, ہمارے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ کوئی لوپ ہے, ہماری بچوں کی دین سے دوری ہے, جو ہم اس طرح سے پے در پے واقعات اس میں نہ دیکھیں. یہاں پہ میں بات کرتی چلوں کہ یہاں پہ صرف خواتین کے ساتھ یہ پرابلم نہیں آ رہی, یہاں پہ 5 اور 6 سال کی بچیاں, یہاں پہ 10-12 سال کے 6-7 سال کے بچے لڑکے اور ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بچیوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آ رہا, صرف خواتین کے ساتھ نہیں آ رہا, یہاں پہ نہ بچے محفوظ ہیں, نہ بچیاں محفوظ ہیں, نہ خواتین محفوظ ہیں. اس چیز کو ہم نے بینگ اے سوسائٹی ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ صرف حکومت کی یا میڈیا کی, میری اور آپ کی صرف ذمہ داری نہیں ہے, یہ بینگ اے پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ کہاں پہ گیپس رہ رہے ہیں, کہاں پہ ہم مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے جو ہماری جنریشن اس طرف جا رہی ہے اور یہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہمارا جسٹس کا نظام ہے, جزا اور سزا کا نظام ہے, اس کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم سزائیں سامنے نہیں دیں گے تب تک یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ زیادتی کے واقعات ایک جگہ, خواتین پر تشدد کے بہت ہر روز ہزاروں واقعات
میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کو تعلیم نہیں ہے, جو تعلیم یافتہ نہیں ہے, وہ تو ایک طرف, پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ایسے ہیں جو خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں, آپ کی کوئی ایسی ہیلپ لائن, کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پر جا کے جو خواتین دیکھ رہی ہیں, جو رابطہ کرنا چاہتی ہیں, وہ شکایات درج کرا سکتی ہیں؟ دیکھیے ہمارے آفس کے ٹیلی فون نمبر ہے, وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. ہیلپ لائن ابھی ہماری لانچ نہیں ہوئی, انشاءاللہ کمنگ منتھ ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اور ہیلپ لائن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل, یہ ہمارے ٹیلی فون نمبر جا رہے ہیں کہ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ داد رسی کے لیے کہاں جائیں. پولیس کے پاس اگر چلے جائیں تو وہاں تو جلدی آپ کو انصاف کا کوئی ایف آئی آر نہیں درج کرتا, آپ کی بات نہیں کوئی سنتا. اور خاتون کی تو ایف آئی آر بہت زیادہ ڈیلے ہوتی ہے کہ اس کو تو بالکل ایسے ہی ہے. تو کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے نا جہاں پر کوئی خاتون ہی داد رسی کے لیے بیٹھی ہو, جی بالکل, کوئی سہارا دینے کے لیے بیٹھی ہو. میسج کیا دینا چاہیں گی دیکھنے والی خواتین کو؟ میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ خاتون کو بینگ اے وومن, آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں جو مسلمان خواتین ہیں ان کو ایک خاتون کو رول ماڈل بنا دیا. وہ بیٹی ہو, وہ بہن ہو, وہ ماں ہو, وہ بیوی ہو, اس کا اپنی جگہ پہ ایک تقدس ہے. بینگ اے وومن, آپ کو جتنے رائٹ آج سے 1450 سال پہلے مل گئے ہیں, میرا نہیں خیال کسی اور سوسائٹی, دین اور مذہب میں ملے. آپ سٹرونگ بنیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ادارے آپ کے ساتھ ہیں. پلیز اگر آپ کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ کوئی ہیریسمنٹ, کوئی آپ کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے, اپنی آواز اٹھائیں, ہم آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہم تک نہیں پہنچ سکتی, ہمیں آپ کال کریں, ہم آپ کی دہلیز پہ خود آ جائیں گے. تھینک یو سو مچ فاطمہ صاحبہ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹوڈیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کو انصاف کس طرح سے فراہم کیا جائے, کیونکہ ریاست اس میں بہت زیادہ ڈیلے کرتی نظر آ رہی ہے. اور جب یہ ریاست ڈیلے کر رہی ہے, ایک خاتون, اس کی فیملی پہ کیا بیت رہی ہے, ایک خاتون جس کو خود بخود جو ہے وہ زندگی اس کے اوپر تنگ پڑتی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ ان سے سوالات کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ زندگی تنگ کب تک آپ رکھیں گے خواتین پر, کس طرح سے ان کی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں, ریاست کا کیا کردار ہے, پولیس کا کیا کردار ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, وہ سب کے سامنے ہے. انصاف کب ملے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان موجود ہوں گی ان کا بھی میں آپ کے ساتھ تعارف کراؤں گی. نایاب جان بلاگر ہیں, سوشل میڈیا پر خاصی ایکٹیو نظر آتی ہیں, تو خواتین کے لیے یہ کس طرح سے آواز بلند کر رہی ہیں. نایاب سے ہم جانیں گے. نایاب کا تعارف میں کروانا چاہوں گی. السلام علیکم نایاب. جی وعلیکم. کیا حال چال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ نایاب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جس طرح کہ میں نے بات کی کہ یہ انصاف کے تقاضے نہ جانے کب پورے ہوں گے. امید ایک امید دلائی جا رہی ہے, لیکن اس کے دوران جو سوالات کیے جا رہے ہیں, جو عورت جس پہ ظلم ہوا اسی سے ہی سوالات کیے جا رہے ہیں, اس کو انصاف کی امید کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ریاست نے انصاف کب دینا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. اس پہ پولیس کا کیا کردار ادا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. ہم بینگ وومن سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ کو اتنے سارے لوگ فالو کرتے ہیں, ہم صرف اس پر آ کر تنقید کر دیتے ہیں, کوئی راستہ بتا دیتے ہیں, کچھ ٹھوس ہم کیوں نہیں کر رہے کہ ان کو روکا جا سکے واقعات کو؟ جی انا دیکھیں, دونوں چیزیں ہیں. پہلی بات تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ سوشل میڈیا اور ایکٹیوسٹ اور انہی کی وجہ سے ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہوا بھی. شاید ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو شاید نہ ہوتا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب کا ایک کردار ہے اس کے اندر. آپ میڈیا سے ہیں, میں ایکٹیوسٹ ہوں, ویمنس رائٹس کی بات کرتی ہوں, تو ہم سب کا ایک اپنا رول ہے. ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہمیں کرنا چاہیے. اب ہم احتجاج کے لیے بھی نکلے, عورت مارچ بھی احتجاج کے لیے نکلی, اور بھی بہت ساری تنظیمیں نکلی, مذہبی تنظیمیں بھی نکلی. سو یہ ہو رہا ہے. بٹ آئی ہیو ٹو اسٹیٹ کہ دیکھیں ہم سارے, ہمارا جو کردار ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے جب تک ریاست کچھ نہیں کرتی. بالکل آپ نے صحیح کہا. جب تک پولیس ریفارم کی بات نہیں ہوگی, جب تک ریاستی اداروں کے اندر خواتین کی نمائندگی نہیں بڑھے گی, ان کے ایشوز کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوگی, ہم سب کا ہم کیا ہیں, ہمارا کوئی ایز سچ اس طرح سے وہ نہیں ہے. ایکٹیوسٹ کا رول ہوتا ہے کہ وہ پریشر گروپ بنے. میں پریشر تو ڈال لوں گی لیکن ایونچولی اس پہ ایکٹ کرنا تو ریاست کا کام ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. کتنا پریشر آیا سی سی پی او صاحب کو ریموو کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کس کا فیصلہ ہے؟ حکومت کا, ریاست کا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں گے. کراچی کے اندر کیمپس لگ رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے, وہ بیٹھے ہیں وہاں پر جب تک یہ معاملہ سالو نہیں ہوگا. لاہور میں بھی احتجاج ہوئے, پورے پاکستان میں ہوئے. بٹ
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ریاست کا بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست اس میں کس حد تک رسپانسبل ہے وہ سب کے سامنے ہے. مجھے نایاب بتائیے گا ایک واقعے پہ ہم اس چیز کو کہ ریاست بہت ایکٹیو ہے, پولیس خود سی ایم صاحب نے کہا, خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس پہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے, کارروائی کی جائے, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ واقعات کی پوری ایک سیریز چلنا شروع ہو گئی, فلاں جگہ پر زیادتی کے واقعات, فلاں جگہ پر زیادتی کے واقعات. کیا وجہ ہے, کیوں ہم یہ واقعات اتنے زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھتے جا رہے ہیں جب ریاست بھی اس پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ لوگوں میں خوف ختم ہو چکا ہے, لوگوں کو اس چیز پہ کوئی خوف نہیں رہ گیا کہ ہمیں پولیس کی طرف سے نشان عبرت بنا دیا جائے گا, ریاست اس پہ بہت ایکٹیو ہے. ریاست کا ایکٹیو ہونا اپنی جگہ, لیکن لوگ تو بے خوف و خطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جی دیکھیے نا, اس کے کئی پہلو ہیں. اس کا جو آپ نے یہ بات کی وہ میرا خیال ہے اس کا ایک سماجی پہلو ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے سماج کس طرح سے خواتین اور خواتین کے مسائل کو, خواتین کی بیسکلی پوزیشن کیا ہے سوسائٹی میں. جب دیکھیں جب کسی ایک گروپ کو, کسی ایک طبقے کو کمزور سمجھا جائے گا اور لوگوں کو یہ میسج دیا جائے گا کہ ان کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے نا, آپ ان کے ساتھ مظالم کریں گے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی, آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹکرز چلیں گے ٹی وی کے اوپر اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. سو یہ ہمارے اپنے رویوں سے متعلق بھی ایک بات ہے. اٹ اسٹارٹس فرام آور ہومز, یہ ہمارے اسکولز کی بات ہے, یہ ہمارے ہر جگہ اوور آل جو یہ رویے ہیں ان کی بات ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جب تک یہ نہیں بدلے گا, خاص طور پہ جب تک ہم اپنے بیٹوں کو یہ نہیں سکھائیں گے, ان کی تربیت بہتر نہیں کی جائے گی کہ خواتین کی وہ عزت کریں, تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اپنی بیٹی کی تربیت سے صرف انہی پہ کیا ہے, سارا پریشر انہی پہ ہوتا ہے نا. جبکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی کیسز ریپ کرتا کون ہے, مرد کرتے ہیں نا. تو پھر اگر ہم نے بات کرنی ہے کریکشن کی تو پھر ان کی کریکشن کی بات کرنی چاہیے نا جن کی طرف سے یہ وائلنس آتی ہے. اوور آل دیکھیں سب کی تربیت ہونی چاہیے, بٹ ہمیں اب فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے اسکولز کے اندر, اگر آپ تعلیمی نصاب کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ نہ وہاں پر کوئی جینڈر کی بات ہے, نہ یہ بات ہے کہ اب اگر کوئی خاتون, ہمیں تو گھروں میں ابھی تک سے یہ بتایا جاتا ہے کہ باہر جانے والی خاتون تو اچھی خاتون ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی بری چیز ہوتی ہے تو اپنا قصور ہے. ایگزیکٹلی یہ ابھی بھی پورا اوور ہال چاہیے, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اور نایاب اس چیز سے آپ ایگری کریں گے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں, جس چیز پہ انتہائی افسوس مجھے ہوتا ہے. خیر, سوشل میڈیا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے, ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہے. آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ایشو ہوتی بھی نہیں, اگر سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ہم سب مل کر, آپ, میں, بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر اگر ایکٹیو ہوں, اگر آواز اٹھائیں تو ہم بہت زیادہ خواتین کو با اختیار بنا سکتے ہیں. ان کو کم از کم یہ شعور دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کس طرح سے اس سوسائٹی میں جینا ہے. تو آپ بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کیا کردار آپ خود اس بارے میں ادا کریں گے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ موٹر وے والا واقعہ ہوا, اس کے 2 دن بعد ابشام زاہد والا ایک واقعہ ہوا. کمپلیٹ رول اس کے اندر سوشل میڈیا نے پلے کیا. ٹھیک ہے, وہ ہوا کچھ یوں کہ یہ معاملہ چل بہت دیر سے رہا تھا, سال سے رہا تھا, لیکن فائنلی جب وہ جو بچیاں ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی وی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور, تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا تو لوگوں نے ایکٹیوسٹ کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا اس کے اندر. اور بھی بہت لوگ تھے, ختیجہ صدیقی تھیں, جبران ناصر تھے, بہت سارے ایسے لوگ. پھر ہم سب نے مل کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ منسٹرز کی طرف سے ہمیں میسیجز آئے کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. ناؤ دس از اے ویری پازیٹیو سائن کہ سوشل میڈیا کی یہ پاور ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر یہ دہرانا چاہوں گی کہ ہم یہ کرتے رہیں گے, جتنا ہو سکے کرتے رہیں گے, لیکن آگے جا کر ہر بچی, جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے, جو بچیاں رورل ایریاز میں رہتی ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, کتنا کچھ ہوتا ہے, وہ کس کے پاس جائیں, وہ کس کے پاس جائیں. دا پوائنٹ از کہ یہ ریاستی ایک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے, ایک ہمارے سماجی ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کرنے کی, لیکن ایک حد سے زیادہ ہم پاورلیس ہیں سسٹم کے. ابشام کے کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اریسٹ ہوا ہے, بالکل. آئی کین ناٹ سے کہ آگے عدالتوں میں کیا ہو, بالکل آئی کین ناٹ سے کہ اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی. سو یہ ہمیں
पुश करना है सोशल मीडिया वालों को, बल्कि मैं ये कहूँगी कि एक्टिविस्ट को भी पुश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि जी ये मेरे पास ये केस आ गया मुझे इसको पुश करना है, नहीं, मुझे पुश करना है कि पुलिस रिफॉर्म चाहिए, मुझे पुश करना है कि रियासती इदारों में मुझे रिफॉर्म चाहिए, वरना इट डजंट मीन एनी। बिल्कुल ऐसा ही है। नायाब, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी जी कि ये पहली बात तो ये कि आवाज़ जो लोग उठा रहे हैं वो उठाते रहें। पहली चीज़ तो ये है कि जब वो आवाज़ उठाते हैं तो लाइक आई सेड कि वो रवैयों और जहनियत की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगे रहें और तनकीद करना हुकूमत और रियासत पे हमारा हक है, वो हमें बिल्कुल। और साथ ही साथ वो ख़वातीन जो कि अपने ऊपर जुल्म जो है वो करवाती रहती हैं, चुप करके बैठती रहती हैं, उनको जो है अपने लिए खुद आवाज़ बुलंद करनी है। रियासत पे अगर आप रहेंगे, सोसाइटी पे रहेंगे तो सोसाइटी तो मज़ीद दबाती चली जाएगी। खुदारा अपने हुकूक को, अपनी अहमियत को समझे और अपने लिए आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच नायाब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ पर आज के प्रोग्राम में हमने बात की है ख़वातीन के हकूक़ की, जहाँ पर हमने आज के प्रोग्राम में बात की है उन ख़वातीन की जिन पे जुल्म किया जाता है, उनको इंसाफ फराहम करने की, आगे चल के हम प्रोग्राम में बात करेंगे उन ख़वातीन की जो कि हर मैदान में नुमायां रहती हैं, पोजीशन हासिल करती हैं, अपना लोहा मनवाती हैं। ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान हमने देखा कि सैटरडे को किया गया था और पोजीशन होल्डर्स, उसमें जो बच्चे बच्चियां थे, उन्होंने नुमायां नंबर हासिल किए और सबसे पहले तो सबको मैं मुबारकबाद दूंगी। इस वक्त मैट्रिक की पोजीशन होल्डर जिनकी फर्स्ट पोजीशन है आयशा नवाजिश, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आयशा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने नुमायां नंबर हासिल किए हैं, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। कैसा लग रहा है पोजीशन हासिल करके? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ये फर्स्ट पोजीशन आई है। ये ऐसी खुशी है कि इंसान महसूस करते हैं तो वो समझ नहीं आती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाते हैं और मेरे स्कूल को, बिलाशुबा। और ये खुशी जो है इसको अल्फाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। आयशा, मुझे ये बताइएगा, क्या आपको पता था कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आनी है? कुछ प्लान ऐसा था? क्योंकि आपको पता चल जाता है ना, आपने पेपर्स खुद दिए होते हैं और अंदाजा हो जाता है कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आ सकती है, सेकंड आ सकती है। क्या सोचा हुआ था? जी, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आएगी, क्योंकि मैंने 9th में भी बहुत टॉप किया था, लेकिन रिजल्ट क्योंकि बार बार डिले हो रहा था तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि क्या होगा या क्या होने वाला है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि अपनी पढ़ाई को आप कितना टाइम देती हैं, मतलब किस तरह से आपकी पढ़ाई की रूटीन थी? मैं पढ़ाई, मेनली मेरा फोकस पढ़ाई पे होता था। मैं जब पढ़ने अपनी स्टडी करने बैठती थी तो मेरा एक फिक्स टाइम था, लेकिन मैं तब तक पढ़ती रहती थी जब तक सारा मेरा काम खत्म ना हो जाए, चाहे आपको 12 बज जाए या जितना भी टाइम हो जाए। सही सही। तो मुझे बताएं कैसा लग रहा है घर वालों को आपकी पोजीशन पर? पूरी फैमिली में सब लोग मुबारकबादें दे रहे होंगे, तो अम्मी अब्बा जो हैं उनका क्या रिमार्क्स हैं, क्या कहते हैं वो? मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं, और ये ऐसा मौका है कि हर एक कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इससे और इंकरेजमेंट मिल रही है मुझे, और मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आयशा, मुझे बताएं आगे के लिए क्या प्लान कर रखे है आपने? क्योंकि जब मैट्रिक में आपके पोजीशन आ जाती है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपने आगे भी, तो कौन सी फील्ड आप ज्वाइन करने वाली हैं, क्या करेंगे आगे चल के? मैं आगे मेडिकल की फील्ड चूज करूंगी। सही, यानी आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी सही सही। चलें जी आयशा, मुझे ये बताइएगा, वो लोग स्टूडेंट्स जो कि पढ़ते बहुत हैं, मेहनत करते हैं, इतने अच्छे नंबर नहीं आते, परेशान भी हो जाते हैं, कोई आपका मैसेज उनके लिए हो? क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? जी, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है, तो इसमें बिल्कुल मायूसी की बात नहीं। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत मौके आएंगे जहाँ पे आप अपनी अच्छा कोई ऐसा राज शेयर करना चाहें? माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो कोई ऐसा राज हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें जो देख रहे हैं
कि अच्छे नंबर वो हासिल कर सके। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि घंटों बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो कोई ऐसा राज जो आप समझती हैं कि आप में ही वो चीज़ है कि आप कम टाइम भी देती हैं, ज़्यादा टाइम भी देती हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, कुछ आप टिप्स शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के साथ? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपका फुल फोकस स्टडी पे होना चाहिए। जब तक पूरा फोकस स्टडीज पे नहीं होगा तो तब आप फोकस स्टडीज पे नहीं होगा तो फिर आप अचीव नहीं कर सकते। सारे स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगी, वो अपना जब वो पढ़ने बैठे, जब वो स्टडी के टाइम पे अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे करें, और अगर कभी उन्हें लगे कि वो नहीं कर पा रहे या थोड़ी सी वो हो फिर के वो डिस्करेज हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने माइंड को रिलैक्स करें और साथ कोई ऐसी हैबिट्स, कोई एक्टिविटीज करें कि जिससे उनको और इंकरेजमेंट मिले। अच्छा आयशा, कहते हैं कि पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, आपकी फैमिली का बहुत रोल होता है आपके पोजीशन हासिल करने में। मुझे बताइएगा, घर में भी कोई आपको गाइड करता था, पढ़ाता था? पेरेंट्स का रोल इसमें क्या समझती हैं? पेरेंट्स का, फैमिली का, सबका? जी, मैंने पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, क्योंकि जब तक आपको पेरेंट्स इंकरेज नहीं करेंगे, वो आप पे टाइम नहीं देंगे, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई एकेडमी, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी, फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी है, तो इसमें मैं समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स का ही रोल है। जबरदस्त जबरदस्त। आयशा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आयशा नवाजिश मौजूद थी जिन्होंने 1092 नंबर हासिल किए हैं, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो आयशा ने बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, कितनी मेहनत की, और सजेशन भी उन्होंने दिए हैं, और फैमिली को भी इसका क्रेडिट दे रही हैं, अपने टीचर्स को भी इसका क्रेडिट दे रही हैं। थैंक यू सो मच आयशा, अल्लाह ताला इसी तरह से कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनती रहें। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ आप सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत ज़्यादा वायरल तो देख चुके हैं, लेकिन वो है क्या, प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मुझे बताएं कि आसमान पर लटका हुआ ऐसा कौन सा मटका जिसमें पानी होता है? कोई आसान सा सवाल पूछे ना। क्या दोबारा पूछना जरा। आसमान पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? होता होगा। बादल। नो, सोचे क्या दोबारा पूछना जरा। मैं दोबारा पूछती रहूं, चले आपसे मैं क्वेश्चन ही चेंज कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि आसान तरीन सा, मैं पैसे ही ना पढ़ाई में बहुत नालायक पांडी हूँ, तो कोई आसान सा सवाल पूछे। मार मार के दुआएं कर करके मैं पास होती थी, कोई आसान तरीन सवाल पूछे। क्या चीज है? सच्ची में मैं बड़ी मुश्किल से पास होती थी, इतना तो मैं पेपर में तैयारी नहीं करती थी जितना मैं नमाज़ें पढ़ पढ़ के नंबर ले लिए। चलिए जल्दी करें, सवाल पूछे। अच्छा चले ठीक है। ऐसे कौन सा जानवर है जो मुड़ के नहीं देख सकता? इतना आसान है, लेकिन मेरे ना ज़हन में नहीं आ रहा। इससे भी आसान कोई हिंट ही दे दे। अच्छा मुझे बताएं कि जिस पार्क में अभी आप खड़ी हैं इसका पुराना नाम क्या था? मैंने आपसे पूछा है। शी इज माय सिस्टर। जी तो नाज़रीन, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये है सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आप का क्लिप, जो कि सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया गया, इतने सारे लोगों ने इसको देखा। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, यूट्यूब पर 4200 लोगों ने इस क्लिप को पसंद किया है, 23 लाख लोगों ने फेसबुक पर इसको देखा है। निम्रा अली नामी ये बच्ची हैं जो कि आपने देखा कि किस तरह एक्साइटेड नजर आ रही हैं। उनको, जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा शौक था टीवी पे आने का। वो अक्सर देखती रहती थी कि वो बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको मीडिया पर्सन्स मिलते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं। तो हमारी ही अपनी होस्ट जाज़बा से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जब आज वो घर से निकली थी तो वो ये दुआ कर रही थी कि उन्हें भी कोई मिले और वो इस तरह से मीडिया पर जाके अपने ख्यालात का इजहार कर सके। बड़ी इंटरेस्टिंग से गुफ्तगू थी, बड़ी वो खुश इखलाक और बड़ी शोक चंचल निम्रा लग रही थी। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी होस्ट जाज़बा मौजूद है जो कि इस शो को होस्ट करती हैं। हम और आप, बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी ये करता है, बहुत सारे लोगों को आपसे मिलवाता रहता है। वो लोग जो कि मुख्तलिफ टैलेंट रखते हैं उनसे भी हमें जाज़बा मिलवाती हैं। तो जाज़बा को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाज़बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जाज़बा, आपने निम्रा हमने लोगों को दिखाई, या बल्कि आपने दिखाई, मिलवाई, खासी एक्साइटेड थी, कैसे मिल गई आपको निम्रा?
निम्रा, ये जो है ना, सब लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको बेसिकली निम्रा मिली कैसे? इतनी मैं मतलब सबने मुझे मतलब मैसेजेस किए कि निम्रा कैसे मिली, कहते तुमने खुद बुलाया इसको? मैंने कहा खुद मैं कैसे बुलाऊंगी, जैसे कि आपने एंड पे कहा कि उसका जो दिल था कि वो कैमरे पर आना चाहती थी। मैं सही बताऊं तो मेरा ये दिल होता है, डेली मैं ये ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे निम्रा जैसे लोग मिले जो कि इतने एक्साइटिंग हो, रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ आए, इतनी उनकी एक्साइटिंग पर्सनैलिटी हो। बहुत जबरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह के लोग जब आते हैं, लोग जब इस तरह के आते हैं। और निम्रा के साथ इस तरह से हुआ कि ये जो प्रोग्राम था तकरीबन हम वाइंड अप कर चुके थे अपने इस प्रोग्राम को ना, और जितने हमें सोर्स चाहिए थे लोगों के वो हम ले चुके थे और प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन मैं ऐसे वहाँ पर माइक पकड़ के खड़ी थी तो ये निम्रा ने मुझे देखा, माइक को देखा, कहती अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? इस तरह से उसकी जो पर्सनैलिटी है इतनी एक्साइटिंग सी है और उसने इतनी एक्साइटमेंट, इनोसेंस शो की। उसने कहा कि आप यहाँ पे किस चैनल से हैं? मैंने कहा मैं सिटी 42 से हूँ। कौन सा प्रोग्राम है आपका? मैंने कहा कि हम और आप ये प्रोग्राम है। कितने बजे लगता है ये? 6 बजे लगता है। मतलब उस बच्ची ने इतनी ज़्यादा बातें मुझसे, मैंने कहा कि मेरे ख्याल में मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए, इसे मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि मीडिया शाय नहीं होते, मतलब कि कैमरा शाय नहीं होते। निम्रा ने तो बहुत जबरदस्त बातें की आपसे, और निम्रा की बातें तो ऐसे लग रही थी जैसे आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। वो ये बात होती है ना कि आपने किसी दूसरे को जो आपसे बात कर रहे हैं इजी कितना करना है, उस हिसाब से। अब मैंने उसे कहा जी ठीक है आप ऑन कैमरा, मैंने कैमरा ऑन करवाया, मैंने उससे बात शुरू की, और फिर जो बात है वो तो आप सब देख सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट थी, उसकी जो चाइल्डिश हैप्पीनेस थी वो भी आप देख सकते हैं कि उसका बिहेवियर चाइल्ड लाइक था। सब लोगों ने अच्छा, निम्रा की छोटी सी ख्वाहिश थी जाज़बा, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि निम्रा चाहती थी कि वो टीवी स्क्रीन पर आएं और लोगों से बातें करें और वो बताएं लोगों को, जिस तरह से वो कहती हैं कि मैं देखती रहती थी सब लोग मीडिया पर आते हैं, तो निम्रा को एक दफ़ा फिर से इन्वाइट कर देते हैं कि निम्रा को हम अपने शो में, मैं अपने शो में सिटी 10 में भी ज़रूर बुलाना चाहूँगी। हम नंबर भी अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं, तो निम्रा इस नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। ज़रूर आपको एक बार फिर से हम मौका देंगे। कुछ बताइएगा क्या क्या बातें निम्रा ने की आपके साथ? अच्छा, निम्रा ने तो जो बातें की वो मेरे ख्याल में पूरा जो सोशल मीडिया पे लोग सुन चुके हैं, और मतलब वो इतनी एक्साइटेड, बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। हम ऐसे होते हैं कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अकेला मेरा ही काम है, बल्कि पूरा टीम वर्क है। साउल है, अब्दुल्ला जो प्रोड्यूसर्स हैं मेरे प्रोग्राम के, उन्होंने भी कहा कि हाँ हमें इसे मौका देना चाहिए कि ये जो है ना ये बात करे इस तरह के लोगों को। हम प्रोग्राम का हमारा जॉनर इस तरह का कि हम चाहते हैं कि हिडन टैलेंट्स को जो है वो दुनिया के सामने लाएं, लोग जो हैं वो आएँ अपने आप की, अपनी जो पर्सनैलिटी है रियल जो कि वो चाहते हैं कि वो स्क्रीन के सामने आए, तो ये लोगों के पास प्लेटफॉर्म है। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अच्छा, आप जो सवालात उमूमी तौर पर अपने शो में करती हैं ना, उससे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन निम्रा नहीं परेशान। उसने तो उन सवालों को भी बड़े ही एक्साइटिंग वे में जो है ना किया कि अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, अच्छा हो सकता है, मतलब इस तरह की उसने बातें की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जाज़बा इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछती हैं कि आप परेशान हो जाते हो। अब निम्रा की अगर मैं पर्सनालिटी देखूं, निम्रा को उन सवालों के जवाब नहीं आते थे, लेकिन बड़े जबरदस्त अंदाज में, बड़े कॉन्फिडेंस से टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा हो ना, कोई कैमरा सामने, आप अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते हैं। और निम्रा बिल्कुल कंफ्यूज भी नजर नहीं आई। बहुत से लोगों के पास मैं बात करना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं। और मतलब कि हमारा जो ये इंटरव्यू था ये ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंडिंग में रहा, और बहुत से लोगों ने कहा कि हमें इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, इस तरह की हमें एनर्जी चाहिए, हमें ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये हमें होना चाहिए। और जिस तरह के 2020 चल रहा है, आपको पता है बैड न्यूज आफ्टर बैड न्यूज, एंड शी वाज लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। लाइक बिल्कुल सही कहा जाज़बा ने। अच्छा, ये जो जिंदा दिल लोग होते हैं ना, ये हमें बड़े कम नजर आते हैं, और निम्रा हमें कुछ ऐसी नजर आई, जो बात की गई, जो बात पूछी गई, उसमें एक वो मजाक वाला एलिमेंट होता है ना, और वो जिंदा दिली वाला जोशो जज्बे वाला, वो कहीं ना कहीं से वो निकाल लेती थी। लोगों ने तो उसे टीवी पर एंजॉय किया, मैंने उसे लाइव एंजॉय किया। मुझे हालांकि मेरे पास इतना मार्जिन नहीं था कि मैं उसे 9-10 मिनट का इंटरव्यू कर सकती, लेकिन मुझे उससे बात करके इतना जाज़बा मैं आपको देख रही थी कि आप जो सवाल पूछती थी और वो इतने मजे से उसका जवाब देती थी, प्रॉपर टाइम लेती थी, और आप मुसलसल उस पर मुस्कुरा रही थी। सीरियसली कैसा फील होता है जब कोई इतनी अच्छे तरीके से बात करना चाह रहा हो और आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा हो? बहुत सारे लोगों से आपसे बात होती है, तो कोई अभी निम्रा जैसा कोई और मिले? मैं सही बताऊं तो मुझे निम्रा जैसा अभी कोई नहीं मिला। लिटरली मैं मतलब हमारा प्रोग्राम इस तरह करके हम लाहौर को जो है ना एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट जगहों पर जाने का मौका मिलता है, बड़ी लोगों से चिट चैट करने का, गपशप करने का, लोग गाने सुनाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इस तरह की एक्साइटमेंट, पॉजिटिव एनर्जी मेरे ख्याल में निम्रा के अलावा भी मैंने किसी में नहीं देखी। अच्छा, और बहुत सारे लोग शाय होते हैं, वो कहते हैं जी अब निम्रा ने तो साफ ही बता दिया वो बड़ी नालायक स्टूडेंट है, कोई आसान से सवाल पूछे, अदरवाइज लोगों को आता जाता कुछ नहीं, लोग जैसे ही देखते हैं कैमरा है साथ ही
ही आप कहने लग जाते हैं कि हम तो बड़े वहाँ पर। हाँ, आप लोग ना सीरियस से हो जाते हैं। मैं इवन कि मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को जितना ईजी कर सकती हूँ ना, कि वो मेरे से लाइवली हो के ऐसे लगे कि जैसे कोई अपनी बहन से कोई बात करे, अपनी मतलब कि अपने किसी रिलेटिव से फ्रेंड्स हैं। मैं लोगों को कहते भी हूँ ईजी हो जाए, चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब चिल, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो कैमरा शाय होते हैं ना, तो वो उनको एक डर सा होता है कि पता नहीं यार क्या हो जाएगा। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर मुझे इंटरव्यू के लिए देने के लिए आया करें, मतलब जो उनके हिडन टैलेंट्स है वो शो करें। अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगी कि हम और आप प्रोग्राम क्या है, सिटी 42 ने हमेशा अपनी एक रिवायत बरकरार रखी है कि आपकी आवाज़ बनते हैं, आप लोगों को जो है हम मिलवाते हैं, आप लोगों को हम पूरे शहर से जो है वो मिलवाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे देखते हैं ना माइक लोगो हाथ में पकड़ा हुआ, आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और चाहते हैं आपसे बात करना। तो जाज़बा, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो एक्चुअली मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये निम्रा की एक मिसाल तो हमारे सामने है, लेकिन कुछ लोग थोड़े शाय होते हैं लेकिन मोहब्बत का इजहार करते हैं। हाँ, ऐसा मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ कि मैं गई हूँ और लोगों ने कहा मुझे कैमरे के सामने आना है, मुझे आपसे, और कई लोग तो सेल्फीज़ का भी कहते हैं कि हमें आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, तो मैं कहती हूँ ठीक है आप ले लें। मतलब कि जिंदा दिलाने लाहौरी है ना, कि हर मतलब वो खुद भी फन करना जानते हैं। जो लाहौरी है ना वो उनसे बात करके आपको मज़ा आ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे जो लोग हैं, लेकिन चूँकि मेरा जो वास्ता है वो भी लाहौरियों से पड़ता है, तो वो मेरे प्रोग्राम में जो है ना जान डाल देते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह की हरकतें करते हैं, बाज़ औक़ात सॉन्ग्स, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, गाने सुनाते हैं, लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बेसिकली प्रोग्राम भी इस तरह का कि आपने लोगों को एंजॉय करवाना है, तो मेरे ख्याल में वो मेरी तो भरपूर कोशिश होती है, लेकिन ना बात यही होती है कि लोग आपको ऐसे मिले। बिल्कुल, और निम्रा जैसे लोग मिल जाएं तो आपके प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर हम निम्रा से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे, जैसे निम्रा की एक छोटी सी ख्वाहिश थी, तो एक बार फिर से हम जाज़बा निम्रा को इन्वाइट कर देते हैं, मौका देते हैं कि वो आएँ यहाँ पर सिटी 42 की टेलीविजन स्क्रीन पर आएँ। इतनी मजे की बातें हम दोबारा निम्रा से करना चाहेंगे। तो जाज़बा क्या कहेंगे निम्रा को? मैं निम्रा को ये कहना चाहूँगी कि निम्रा आप जहाँ पर भी हैं प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें, और हम आपको वेलकम करते हैं, दोबारा से प्रोग्राम में आपको बुलाना चाहते हैं। जी, तो निम्रा को हम एक बार फिर से वार्मली वेलकम करने के लिए तैयार हैं। नंबर निम्रा, आप अगर हमारा शो देख रही हैं टीवी स्क्रीन पर है, आप इस पर राब्ता कर सकती हैं और एक बार फिर से सिटी 42 की स्क्रीन पर आप सभी लोगों को नजर आ सकती हैं। जाज़बा, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप जबरदस्त काम करती रहें और इसी तरह के प्यारे प्यारे लोगों से हमारी मुलाकात कराती रहें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जी, तो नाज़रीन, जाज़बा हमारे साथ ही और हम ये चाहते हैं कि हम आपकी ये खूबसूरत बातें जो हैं सिटी 42 के तमाम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाते रहें। जहां कहीं पे आपके मसाइल की बात की जाती है, वहां पर ये छोटी छोटी खुशियां भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, हम आपको दिखाते रहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे मलका तरन्नुम नूरजहान की, जिनकी आज सालगिरह मनाई जा रही है। बिलाशुबा कोई उनका सानी नहीं। मैडम नूरजहान की जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से ज़बरदस्त उन्होंने गाने गाए, जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया, वो अपनी मिसाल आप हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनके गानों की तारीफ की गई, साथ ही साथ हमसाया मुल्क में उनके गानों को खूब सराहा गया। तो ज़बरदस्त अंदाज में उनको आज हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी, तो नाज़रीन, मलका तरन्नुम नूरजहान को हमने जो है वो खिराज तहसीन पेश किया। बिलाशुबा ये वो नाम हैं जो कि इस जहान फ़ानी से कूच कर जाने के बाद भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहते हैं, हमेशा दुआओं में जिंदा रहते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।